السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم پارہ 17 سٹارٹ کر رہے ہیں اور 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے اور سورہ حج اس میں شامل ہے۔ اس سورہ کی 112 آیات ہے، چونکہ اس میں مسلسل 17 انبیاء کا ذکر آتا ہے اس لیے اس کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا۔ مضمون اور انداز بیان دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا درمیانی دور ہے۔ اس کی آیت 1 سے 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کتاب اور محاسبہ کا وقت آن پہنچا، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ کس قدر محرومی اور بدبختی کی روش ہے کہ نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان، تو کیا تم سب جانتے بوجھتے ان کی پیروی کرو گے؟ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام پریشان خیالات ہیں، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی معجزہ جیسے معجزات کے ساتھ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ رسول نے کہا میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر آیت 6 سے 15 میں ہے کہ نہیں ایمان لائی کوئی بستی ان سے پہلے جس کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو بطور رسول ان کی طرف۔ ہم وہی کرتے تھے، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے، یعنی سب بشر ہی تھے، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگو، اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ختم کر ڈالا جو ظالم تھی، اور پھر ان کے بعد ہم لے آئے دوسری قوموں کو۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ اس وقت انہیں کہا گیا اب بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے سامان عیش اور محلات کی طرف، شاید کہ وہاں تمہیں پوچھا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری شامت، ہم تو خود ہی ظالم تھے۔ پھر وہ بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور راکھ کی مانند۔ اس کے بعد پھر آیت 16 سے 33 میں ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پات سے ہی بنا لیتے۔ اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم حق کو دے مارتے باطل پر، تو وہ اس کا سر کچل دیتا، تو جبھی وہ نابود ہو جاتا، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو مقربین فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں۔ وہ رات دن اسی طرح اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں کہ تھکتے نہیں ہیں۔ اگر ان دونوں یعنی کہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے۔ تو اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی ہستی کی مرضی چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے،
اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو۔ انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے جو یہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اس کے مقرب بندے ہیں، اور وہ تو خود اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا تو اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ کامیاب ہوں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات، دن، سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت 34 سے 50 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال پا گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان بنایا گیا ہے عجلت سے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، اور بہرے نہیں سنتے کسی پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اور اگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان یعنی کہ کتاب، روشنی اور نصیحت متقین کے لیے ہی ہے، اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ پھر آیت 51 سے 70 میں ہے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم کی جوانی کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے جب انہوں نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا تم واقعی ہمارے پاس حق کا لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب تم لوگ پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے اور بتوں کو ٹوٹا دیکھا تو کہا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ آپ نے کہا اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا
تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو، اور اگر اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے الاؤ بھڑکایا گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس پر اللہ نے کہا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ سچ کہا اقبال نے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ پھر آیت 71 سے 75 میں ہے کہ ہم ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سب جہان والوں کے لیے، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب، اس پر مزید، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا، ان کی طرف وحی کی، نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم دیا اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ پھر اگلی 2 آیات میں حضرت نوح پر اللہ کی رحمت کی ہے کہ کیسے فاسق قوم سے اللہ نے ان کو اور اہل ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومت کا ذکر فرمایا کہ ان کو اللہ نے بادشاہ بنایا اور ساتھ عادلانہ شریعت عطا فرمائی، ساتھ حکمت اور بصیرت بھی عنایت فرمائی۔ حضرت سلیمان نے حضرت داؤد کے دور میں بکریوں کا عادلانہ فیصلہ بھی فرمایا تھا، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ اور پھر آیت 83 سے 95 میں ہے کہ حضرت ایوب کے صبر کا ذکر کیا کہ آپ شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ نے ایوب کی دعا قبول کر کے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا، اور ہم نے اسے عطا کر دیے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، تاکہ نصیحت یاد دہانی ہو عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، وہ سب صابرین میں سے تھے۔ اور حضرت یونس مچھلی والے کے واقعے کا بھی ذکر ہے کہ آپ جب غم کی شدت سے دوچار تھے تو آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی ہی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس کی فریاد سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت کا بھی ذکر ہے کہ کیسے حضرت زکریا کی بڑھاپے میں وہ دعا قبول کر کے ان کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی کے طور پر یاد رہیں گے۔ اور اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہی بنیں گے۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو اور سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کے آنے والے ہو۔ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔
پھر 96 سے 106 میں ہے کہ یہاں تک جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے اور قریب آ لگے گا وہ سچا وعدہ، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، اور انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے۔ اور بھلائی والے لوگ وہ اپنی دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، یقیناً اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور 107 سے 112 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو۔ سورۃ الانبیاء کے بعد سورۃ حج ہے، اس میں 78 آیات ہیں۔ اس سورہ میں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی خصوصیات ملی جلی پائی جاتی ہیں۔ آیت 24 تک مکہ میں نازل ہوئی یہ سورت، اور باقی مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ حج کے شروع کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی مائیں شیرخواروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے جبکہ اصل میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ پھر آیت 3 سے 18 میں ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں وہ بھی ہے جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں اگا دیتی ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، تو قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور کچھ منافق ہوتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی وہ بھی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ اور باعمل مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا کہ جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور کائنات کی ہر شے اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت 19 سے 25 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی نشاندہی فرمائی جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پہنائے جائیں گے اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی، اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ آیت 26 سے آخر تک کی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں اور اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں۔ پھر چاہے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل اور اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا طواف کریں، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اڑا پھینکے کسی دور دراز جگہ پر۔ اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کیجیے جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں، پس تم لوگ ان کا گوشت خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقویٰ کو شرط قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کامل مومنین کی 4 صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خوبی بھی بیان کی کہ ان لوگوں کو اگر اللہ زمین میں اقتدار عطا فرما دے تو بھی یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی ان کے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی رسولوں کی تکذیب کر چکی ہے، اور مدین کے لوگ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کی بھی تکذیب ہو چکی ہے۔ تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسی رہی میری پکڑ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں بند پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے یا کان جن سے یہ سنتے، تو اصل میں کافروں کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے۔
اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گناہ گار تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گناہ گار تھیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آن دھمکے یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوگے، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی کہ جن معبودان باطل کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی ناتوانی اور بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی جیسی بے حیثیت مخلوق ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ یہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسی کہ جاننا چاہیے تھی۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں سے اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ اگلا پچھلا سب جانتا ہے، اللہ ہمارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ اے ایمان والو، اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اسی کو رکوع اور سجدہ کرو، اور اللہ کی راہ میں ویسے کوشش اور جہاد کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہوئے خدا بزرگ و برتر کے ساتھ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے جد امجد ابراہیم کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا، اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہاں پر 17واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم اس پارے میں سے اپنے لیے عمل اور اسپیشلی غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہم نے دیکھی، سورۃ الانبیاء اور سورہ حج۔ سورۃ الانبیاء میں 3 باتیں جن کا ذکر ہے، قیامت، رسالت اور توحید۔ سب سے پہلے قیامت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آن پہنچا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کے دل غیر اہم باتوں میں مشغول اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ اس کے بعد قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 98 میں کہ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد ہم نے رسالت میں دیکھا، رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ اس صورت میں انبیاء کرام کے حالات، واقعات، دعاؤں میں صبر اور شکر کی تعلیمات ہمیں ملی۔ ہر ذی روح کو موت آنی ہے، شر اور خیر دونوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے،
تو کیا بندہ پھر صبر اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے؟ قبولیت کا درجہ پانے والی دعائیں جو ہم نے اس میں انبیاء کی دیکھی، ان سب کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جنت کے وارث نیک لوگ ہوں گے، تو رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صالحین میں شامل کر دیں۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اسی دعا پر پھر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ دعا یہ تھی کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارے پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ توحید کے اس میں پوائنٹس دیکھ رہے ہیں۔ توحید پر 6 دلائل کا ذکر ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، یعنی کہ یہ اللہ کے انعامات ہیں۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے، اس کی مضبوطی قائم ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے نہ ہی وہ غلط ملت ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کا ہے۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پہ سوچا، کبھی ہم نے ان پہ غور کیا؟ پھر اس کے بعد سورہ حج میں 6 باتیں یہ ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلانے والے منظر کشی کی گئی ہے۔ تو کبھی ہمارے دل دہلے ہیں؟ کیا ہم نے قیامت کو قریب محسوس کیا ہے؟ کیا ہم نے قیامت کو قریب محسوس کر کے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے بعد تخلیق انسانی کے 7 مراحل کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے مٹی سے پیدا ہوا، پھر پانی کا قطرہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر بوٹی بنی، پھر چھوٹا بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا۔ انسان کی تخلیق کے تمام مراحل کا تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ جو رب انسان کو ماں کے پیٹ سے لانے پر قادر ہے، وہ اس کو قبروں سے اٹھانے پر قادر نہیں ہے کیا ہم نے اپنی تخلیق پہ کبھی غور کیا ہے؟ پھر مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ ہیں، یعنی مسلمان، یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی وہ جو سورج چاند اور آگ کا پجاری ہے، مشرک یعنی کہ جو بت پرست ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ لیکن افسوس ہم باقی سب کچھ پہلے ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں۔ کبھی اس چیز پہ ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ، ہم اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیں، اور تھام کے یعنی کہ اسی کا سہارا پکڑیں۔ وہ بزرگ و برتر رب اور بہترین مددگار ہے۔ کیا ہم نے کبھی بھی جب بھی کوئی مشکل آن پڑی ہے اپنے رب کو ہی اپنے لیے واحد مددگار سمجھا ہے؟ نہیں، ہم پہلے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں، جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تب اپنے رب کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر مومنوں کی 4 علامات کا ذکر ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں یہ ساری علامات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ یعنی اللہ کے کاموں میں خرچ کرنا۔ کیا ہم میں یہ ساری علامات ہیں؟ اور اس کے بعد یاد رکھیں سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 19 میں ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب ہم اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی کسی چیز کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے روپے پیسے کو دیکھیں اور سوچیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔
آپ دیکھیں کہ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ سب میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی ان کا اصل مالک ہے، میرے پاس یہ سب نعمتیں کچھ عرصے کے لیے ہیں اور میں ان نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہوں، اس سوچ کے آتے ہی دنیاوی چیزوں کے ساتھ جو ہماری یعنی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا بہت آسان ہو جائے گا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، پھر آخرت کی تیاری زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب کچھ اپنی ملکیت میں ہے ہی نہیں، ہم مالک ہی نہیں، مالک کوئی اور ہے، ہم تو صرف وقتی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو پھر کیوں نہ جب تک کے لیے اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا عارضی مالک بنایا ہے، ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رضا پالیں، اپنی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ جب دیکھیں آپ دیکھیں کہ جب ہم ہر وقت میرا میرا کہتے رہتے ہیں کہ میرا مال، میری اولاد، میری زندگی، میری جائیداد، میرا گھر، تو پھر ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں۔ لیکن جس کو یہ بات یاد رہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے سے جھجکتا نہیں ہے، پھر وہ اپنی ہر چیز سے آخرت کماتا ہے، پھر وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا کے بھی یہی سوچتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ تمام لوگ قدم با قدم موت اور قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم دن کا ایک بڑا حصہ کس کام میں گزارتے ہیں، دنیا یا دین۔ بندہ مومن دین اور دنیا کے کام بھی آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔